السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ جناب باقر صاحب، بڑی برننگ ایشو اور آپ نے بڑی اہم بریکنگ ٹاپک کو لیا ہے اس وقت۔ دیکھیے، جب پڑھے لکھے لوگوں کو ہسٹریا ہو جاتی ہے تو اس کی سزا انسانیت کو بھگتنی پڑتی ہے۔ اس وقت رضاکارانہ طور پر مسلمان کو زیادہ ہی خوف میں مبتلا ہو رہے ہیں یا خوف کا ماحول بنا رہے ہیں۔ جس طرح سے دو واقعات پیش آئے، ایک ممبئی میں تو خیر وہ مسلمان کے جنازے کو بدقسمتی سے نظر آتش کیا گیا، اور حیدرآباد نے بہرحال زندگی کا ثبوت دیا اور آپ کے ایم ایل اے اور لوکل لوگوں نے اپنی ایمانی حریت کے تقاضے کو پورا کیا اور بہرحال وہ بچا گئے۔ لیکن یہ جو ذہنیت ہے، یہ ذہنیت میں صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ذلیل ذہنیت ہے جی۔ اس ذہنیت کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ کورونا وائرس اگر کسی کو ہوتی ہے، اللہ نہ کرے، تو وہ وائرس بہت زیادہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں کی جو ذلیل حرکتیں ہیں، یہ تو ایمان لیوا ثابت ہو رہی ہے۔ جان لیوا اور ایمان لیوا۔ کورونا وائرس سے جان گئی تو آدمی قبر تک پہنچے گا، اور ان کی ان حرکتوں سے اگر ایمان چلا گیا تو آدمی جہنم تک پہنچے گا، اللہ اکبر، جہنم تک پہنچ جائے گا۔ مسلمان کہاں جا رہے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو کام حکومت نہیں کر رہی ہے وہ کام مسلمانوں نے کرنا شروع کر دیا۔ ابھی تک گورنمنٹ آف انڈیا نے ایسی کوئی گائیڈ لائن نہیں پیش کی اور پیش کر بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO نے جو گائیڈ لائن دی ہے، اس گائیڈ لائن میں یہ کہا ہے کہ دفن کرنے میں، قبر میں ڈالنے کے بعد وہ وائرس کسی بھی طرح باہر نہیں آ سکتی ہے۔ یہ انٹرنیشنل میڈیکل سائنس کی اپنی ریسرچ اور رپورٹ ہے جی۔ مگر ہماری جہالت کے دروازے پہ کون دستک دے؟ ہمارا یہ دل اتنا پتھر دل ہو گیا تھا، ہم نے تو سنا تھا کہ حشر کے میدان میں لوگ اپنوں کو پہچاننے سے انکار کر جائیں گے۔ یہ حشر کا ایک معمولی نظارہ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، اگر یہاں یہ حال ہے باقر صاحب تو وہاں کیا حال ہوگا؟ یقین سراسی میں ہم اس قدر بے وفا ہو گئے، ایسی طوطا چشمی آ گئی، جبکہ دنیا کی رپورٹ جو کرونا وائرس کو تشخیص کر رہے ہیں، جو ان کو ٹیسٹ کر رہے ہیں، وہی ڈپارٹمنٹ یہ رپورٹ دے رہی ہے کہ صاحب لاش جنازے کو جب قبر میں دفن کر دیا جائے، ہاں دفن میں جو شریک لوگ ہیں وہ ضرور احتیاط برتیں، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ جو تصاویر آ رہی ہے وہ پوری احتیاط کے ساتھ تصاویر آ رہی ہے، بالکل، لیکن غیر ضروری طور پر لاشوں کے ساتھ بے حرمتی کرنا، اوپر سے پھینک دینا، میں کہتا ہوں جس نے لاش کو پیکنگ کی ہوگی وہ تو ہاتھ لگایا ہوگا، یقین، جس نے لاش کو دیکھا ہوگا قریب سے علاج، انہوں نے تو ہاتھ لگائے ہوں گے۔ جی جی، وہ عملہ اگر پورے اکوپمنٹ کے ساتھ، پروٹیکشن یونیفارم کے ساتھ اگر قبر میں ادب و احترام کے ساتھ اتار دے، کیا مسلمانوں میں اب اتنی بھی ایمانی زندگی باقی نہیں رہی؟ یقین، شری لنکا کی حکومت نے اجتماعی طور پر فیصلہ کیا کہ تمام مردوں کو جلایا جائے۔ جسٹس مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے عالمی سطح پر آواز بلند کی ہے کہ اسے انٹرنیشنل لیول پر لے جایا جائے گا، یہ غیر انسانی حرکت ہے اور ہمارے ریلیجیس فنڈامنٹل رائٹ کو ختم کرنا اور کچلنا ہے، جبکہ انٹرنیشنل لا WHO کی گائیڈ لائن دفن کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ یقین، امریکہ میں لاشیں جلائی جا رہی ہیں، دفنائی جا رہی ہیں، وہ تو کرسچن عیسائی ہے، عیسائیوں کے دفنائی جاتی ہے، وہ جلا نہیں رہے ہیں۔ بالکل، اٹلی میں لاشیں زمین کم ہو گئی دفنانے کے لیے، لیکن اس کے باوجود وہ جلا نہیں رہے ہیں۔ یہ بمبئی کے چند اس قدر خوف زدہ ہو، آپ کو مرنا نہیں ہے۔ یقین، یہ حیدرآباد کے چند وہ کیا ہو گئے ہمارے لوگوں کو؟ ہمارے علماء کو سامنے آنا چاہیے، ہمارے اکابرین کو سامنے آنا چاہیے، کیونکہ یہ وقت کورونا وائرس سے زیادہ خطرناک آ گیا کہ ایمان کے لالے پڑ رہے مسلمانوں پر۔ یقین، میں اس کی مذمت کرتا ہوں، ذلیل حرکت ہے، اور اسلام اس طرح کی حرکتوں کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو دشمن کی لاشوں کی بے احترام کا حکم دیتا ہے، یہ تو اپنے ہیں۔ یقین، یقین، ہاں، یقین، پوری اسلامی تاریخ میں ہمیں کوئی ایسی نظیر نہیں ملتی ہے کہ طاعون یا کور یا جذام سے مرنے والوں کی لاشوں کے ساتھ کسی طرح کی بھی جانبداری برتی گئی ہو۔ یقین، آپ کو پتہ ہے باقاعدہ مدینہ منورہ سے ذرا سی فاصلے پر احد ہے، جی بالکل، احد میں بہت ساری شہادتیں ہو گئی تھیں، جی، ایک ایک قبر میں کئی جنازے اتارنے کے ثبوت تو ملتے ہیں، جی جی، اس کی شہادت تو ملتی ہے، جی، مگر اس بنیاد پر کہ صاحب یہ فلاں بر سے متاثر رہا، اس کو ہم اپنے قبر میں اور قبرستان میں اترنے نہیں دیں گے کہ ہمارے علاقے متاثر ہو جائیں گے، تو پھر مسلمانوں تمہارے ایمان میں اور کفاروں کے خیالات میں فرق کیا باقی رہا؟ یقین،
اسلام ایمان کا تقاضا ہے، احتیاط کے ساتھ. دیکھیے احتیاط کے میں خلاف نہیں ہوں، تدبیر کے میں خلاف نہیں ہوں، لیکن ایسے احتیاط، ایسی تدبیریں جو اللہ کی ذات سے توکل کو ختم کر دے، میں کچل دیا کرتا ہوں، مسترد کیا کرتا ہوں. ہماری حکومت، گورنمنٹ آف انڈیا نے اب تک کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے، لیکن مسلمانوں کی جو کچی حرکتیں ہو رہی ہیں، شاید اس سے یہ راستہ کھل سکے، خطرناک راستہ کھل سکے. جی. اور اگر یہ خطرناک راستہ اللہ نہ کرے کھلا تو اس کے ذمہ دار یہی چند کمزور مسلمان دنیا دار ہوں گے جو اپنے آپ کو دنیا میں بہت زیادہ شو دکھانے کے لیے اسلامی افکار اور خیالات کو کہیں نہ کہیں اپنے دلوں میں دفن کر کے رکھنا چاہتے ہیں. خدا را ایسا مت کیجیے، خدا را ایسا مت کیجیے، ورنہ ہماری نسلیں کیسے باقی رہیں گی؟ آنے والی نسلوں کو مسلمان باقی رکھنے کا سوال ہے. ہاں، حکومت جو میں معذرت چاہتا ہوں، ہماری معزز حکومتوں نے، جو حکومت نے، گورنمنٹ آف انڈیا نے، آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے جو گائیڈ لائن دی ہے باقر صاحب، میں سر آپ کو رکھتا ہوں، دل سے لگاتا ہوں اس گائیڈ لائن کو. میں دیکھیے خود گھر پہ بیٹھا ہوں، کیوں نہیں بیٹھوں گا، کیوں نہیں مانوں گا؟ میں مسجد میں نہیں جا رہا ہوں نماز پڑھنے، میں گھر پہ نماز پڑھتا ہوں. تو ہم نے مانا ہے تبھی تو، ہمارے علماء نے مانا ہے، سب نے مانا ہے. لیکن جہاں گنجائش ہے وہاں بھی ہم حد درجے بہت زیادہ لبرل بن جائے تو بھائی اس کا مطلب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ کا دین زندہ ہے، اللہ کی شریعت زندہ ہے، اس کے ساتھ کھلواڑ نہ ہونا چاہیے. بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. جی کچھ اس حوالے سے بالکل، چونکہ جو ہے اس حوالے سے تو بات کر لی گئی، لیکن میں پھر ایک مرتبہ پچھلے پروگرام میں بھی وہی میڈیا کے حوالے سے تو میں ایک سوال کر لینا چاہوں گا کہ ابھی جو میڈیا میں جس طرح کی گفتگو چل رہی ہے، ابھی تو عالم یہ ہو گیا ہے کہ نہ صرف جو ہے ایک کمیونٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے بلکہ مذہبی جذبات کو بھی جو ہے اپنے جملوں کے ذریعے نشانہ بنایا جا رہا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے ابھی جو فی الحال دہلی سے چلنے والے جو چند چینلز ہیں وہ مطلب اپنی انتہا کر رہے ہیں اور لوگوں میں بے چینی ہم ضرور دیکھ رہے ہیں، بالخصوص مسلمانوں کی جانب سے ہم کو بھی بہت سارے جو ہے اس حوالے سے جو ہے ان کی بے چینی کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ چل کیا رہا ہے؟ کیا کہیں گے آپ جو فی الحال جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس کورونا وائرس کو بھی لے کر، تبلیغی جماعت کو جس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، نہ صرف تبلیغی جماعت بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی جو کمیونٹی ہے اس کو شدت کے ساتھ نشانہ بنایا جا رہا ہے، نفرت پھیلائی جا رہی ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں اور اس کا سدباب کیا ہو سکتا ہے قانونی طور پر؟ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ بھی ایک ذمہ دار عہدے پر ہیں، کیا کیا جا سکتا ہے اس میڈیا کا؟ چند میڈیا کارپوریٹ گھرانے اور اس کے اینکر لا علاج اور خطرناک مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں. ان کے بلڈ میں نفرتیں انہارٹڈ کر چکی ہیں. وہ زبان، ایکشن، باڈی لینگویج کے ذریعے سے بالکل پاگل پن کے شکار ہو چکے ہیں. ان کو ہسٹریا کا مرض ہو چکا ہے. لہذا ان کا علاج ظاہر سی بات ہے کہ جو کچھ بھی کیا جائے گا وہ قانون کے دائرے میں رہ کر کیا جائے گا. میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے ملک کے ہندو بھائیوں کے کہ انہوں نے اس کا بڑا نوٹس لیا ہے اور بعض ویڈیو ہمارے سامنے آئے کہ انہوں نے بہت لتاڑا ہے. یقیناً سچے لوگوں کو ہر چیز بری لگتی ہے. جیسے میں ایک الحمدللہ مولانا ہوں، کم پڑھا لکھا آدمی ہوں، لیکن یقین مانیے اگر میرے سامنے پرشوتم رام جی کو اگر کوئی آدمی مسلمان برا بھلا کہے گا تو یقین مانیے میں آپے سے باہر ہو جاؤں گا. جی، میں اس لیے آپے سے باہر ہو جاؤں گا کہ اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی بھی مذہب کے معزز رہنما کی شان میں گستاخی کی جائے. بالکل. تو اس مسلمان کی زبان ہندو بھائی کیا کھینچیں گے؟ پہلے ہم ہی کھینچ لیں گے. یقین پہلے ہم ہی کھینچ لیں گے کہ تمہیں اس کی اجازت کس نے دی. بالکل. ہمیں خوشی ہے. دیکھیے میں بالکل اس ملک سے الحمدللہ مایوس نہیں ہوں باقر صاحب. جی. یہ چند لوگ ہنگامہ کر رہے ہیں اور چند لوگ اس لیے ہنگامہ کر رہے ہیں کہ شریف لوگ خاموش ہیں. دیکھیے غنڈوں میں کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے، شریفوں کی خاموشی ان کو طاقتور بنا دیتی ہے. بالکل. اندھیرے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چراغوں کی غیر موجودگی اندھیرے کے وجود کو جلا بخشتی ہے. بالکل. میں دیکھ رہا ہوں ہمارے ملک میں ہمارے ہندو بھائی جو باضمیر ہے، باغیرت ہیں، جن کا دل ہے، جن کی رگوں میں ان کی ماؤں کے پلائے ہوئے دودھ کے قطرے قطرے میں حیا اور شرافت ٹپک رہی ہے. جی. آ چکے ہیں سامنے، وہ آ چکے ہیں سامنے. میں بالکل مایوس نہیں ہوں اس ملک سے الحمدللہ، اور اس ملک سے ہندو بھائیوں سے بھی مایوس نہیں ہوں. اور میں آپ کے چینل کے ذریعے سے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ چند کرمنل، چند بکے ہوئے دلال، چند اپنے ضمیر کو بیچنے والے اینکروں کی وجہ سے
बयानात आ रहे हैं, तो एक तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन मैं बाकर भाई आपके जरिए से, आपके मुअज़्ज़ज़ चैनल के जरिए से एक पैगाम देना चाहूंगा, शायद इस दीवाने की बात किसी को लग जाए। हमारे पास अब एक बहुत जरूरी है कि लीगल बेस होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, लीगल प्लेटफॉर्म होनी चाहिए, जहां कुछ लोग जमा हो और वो अमूमी चंदा न करे, हमारे वकला को हायर करे। तो अमूमी चंदे में फिर वही इदारेबाजी और चंदेबाजी और माफ कीजिएगा आगे चलकर धंधेबाजी शुरू हो जाती है। जी जी, ये जुमले जरा मुनासिब नहीं है, लेकिन जो हो रहे हैं इसलिए मैं मजबूरन कह रहा हूँ। मेरी कुछ आदत है साफ साफ बोल जाने की, मेरी ये बड़ माफ कीजिएगा, लेकिन जो दिल की बात है वो ज़बान पे आ जाती है मेरी। चंद हजरात, चाहे वो हैदराबाद से हो, कोलकाता से हो, बॉम्बे से हो, पूरे भारत में संविधान पर हम विश्वास रखते हैं, मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को जिंदाबाद कहते हैं। तो कुछ हजरात ऐसे जरूर जमा हो जाएं जो लीगल प्लेटफॉर्म फॉर्म करें, बनाए, वकला के अच्छे वकला माहिरीन का सहारा ले, और इन पागलों के जो भारत में बड़े भाई और छोटे भाई के दरमियान नफरतें पैदा करना चाह रहे हैं, जो अपने जो हमारे प्यार के दरख्त की जड़ में नफरत के मट्ठे डाल रहे हैं, जी जी, इनको इनके गले में कानून का पट्टा जरूर डालें, इनके मुंह में कानून की लगाम जरूर लगा दें। बिल्कुल, ये होना चाहिए, ये अशद जरूरी है। काश के अल्लाह करे कि ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो। लेकिन मैं हरगिज ये नहीं चाहूंगा कि लोग सड़क पे उतरे, लोग कानून को ब्रेक करें, ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि इससे हमारे मुल्क का नुकसान होगा और हमारा नुकसान होगा। यकीन, बड़ी बड़ी प्यारी तजवीज़ आपने दी। एक आखिरी सवाल आपसे कर लूंगा, वो ये कि मतलब जो मुस्लिम क्लेरिक्स हैं, जो रहनुमा हैं, वो इस तरह के मुबाहिस में या तफसीरों में जाकर अक्सर और बेशतर मतलब वो तो अपना तय किया हुआ जो एक उनका एजेंडा होता है बात करते हैं। तो सवाल यहाँ पर बहुत से लोग सवाल ये करते हैं कि ये जो उलमा हजरात होते हैं या फिर जो मुस्लिम रहनुमा होते हैं अक्सर और बेशतर इस तरह की बहसों में जिसका कोई मकसद ही नहीं होता, मतलब जिसकी कोई लॉजिक ही नहीं होती, उसमें शिरकत क्यों करते हैं? जबकि शिरकत होने के बाद फिर उनका जो तर्ज अमल होता है वो काफी अहानत आमेज होता है, न सिर्फ एक शख्सियत के हवाले से बल्कि सारी कम्युनिटी के लिए। तो ये जो शिरकत करते हैं क्यों करते हैं, यहाँ पर ये भी सवाल होता है कि क्यों करते हैं जबकि आप जानते हैं कि उनका एजेंडा क्या है। दिल्ली में कुछ लोग इसकी बाज़ाब्ता दुकान खोले बैठे हैं, दाढ़ी टोपी और यूनिफॉर्म के साथ। वो मौलवी है, आलिम है कि नहीं मुझे पता नहीं है, मीडिया इस्लामिक के स्कॉलर तो सबको कह देती है आजकल। जी जी, और ये पे रोल पे है, इनको पैसे दिए जाते हैं डिबेट में आके जलील होने के लिए, और उनको कहा जाता है कि खुद को और मिल्लत को जलील करने के कितने पैसे दोगे। वरना आप यकीन मानिए, जिस आदमी के अंदर 40वां हिस्सा शर्म हया गैरत का बतौर ज़कात भी मौजूद होगा बापर साहब, वो थूक कर वापस लौट आएगा इनके चैनल से और दोबारा कभी नहीं जाएगा। बिल्कुल, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ बाकर साहब, मैं आप लोगों की दुआएं चाहता हूँ। कम से कम आपसे ये छोटा भाई इन लोगों को इंशाल्लाह कभी जिंदगी में ना मुंह लगाया है और ना कभी लगाएगा, इंशाल्लाह कभी नहीं लगाएगा। लेकिन ये लोग चंद टकों के लिए 4-5 हजार रुपए इनकी फिक्स है, ये चाहते हैं, ये अपनी टोपी का सौदा करते हैं, अपने चेहरे का सौदा करते हैं और मिल्लत को जलील कर आ जाते हैं। और ये सिलसिला पिछले 3-4 सालों से, बल्कि उससे ज्यादा मैं समझता हूँ 4-5 सालों से चल रहा है। बिल्कुल, और ये मुस्तकिल चल रहा है। ये हमारी कौम के वो जलील लोग हैं जिन्होंने मिल्लत को किस्तों में जलील किया है। हम तंग आ चुके हैं बाकर साहब, मिल्लत तंग आ चुकी है। जाहिर सी बात, इनको कौन चाहकर रोके, पता नहीं इनके माँ बाप ने इनको कैसी परवरिश की है, अल्लाह बेहतर जाने। ये जलील भी होते हैं, मुस्कुराते भी हैं और दोबारा वही फिर उसी जिल्लत और रुसवाइयों को गले लगाने के लिए चले जाते हैं। मैं समझता हूँ कि शायद कोई अंधा और पागल और दीवाना भी इतनी जिल्लत और रुसवाइयों को चंद टकों के लिए कबूल न करे। अगर उनको पैसों की जरूरत है तो वो एक बार कहे मिल्लत ज़कात और सदक़े से उनको नवाज दे, मगर खुदारा वो मिल्लत को जलील तो नहीं करे, जलील तो ना करे। यकीनन बहुत दिल टूट चुका है बाकर साहब, बहुत तकलीफ हो चुकी है, बहुत तकलीफ हो चुकी है। यकीनन, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना, आपने वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम। आपका भी शुक्रगुजार हूँ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।